السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين۔ بے شک یہ حق کا بیان ہے اور یہ سچا بیان ہے، اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ تعالی وہی ہے بہت غلبے والا اور بہت حکمتوں والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو پس جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور خاص طور پر مفسدین کا، کہ جو فسادی ہیں، ان کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 62 اور 63 سورہ آل عمران کی، اور یہاں پہ جو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ حق اور سچ کا بیان ہے، تو یہ اصل میں جو اولین اشارہ ہے وہ قصہ مریم اور زکریہ علیہ السلام کی طرف ہے، جو ان آیات کے اندر پہلے میں نے جو عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ یہ جو آیت نمبر 33 سے 63 تک کی تقریباً 30 آیات نازل ہوئیں وفد نجران کے آمد کے موقع پر، تو اس میں پورا قصہ بیان کیا گیا تھا، اور مقصد اس کا عقیدہ تثلیث کا بطلان تھا، کہ وہ ان کا جو عقیدہ تثلیث ہے وہ بالکل غلط ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے جو چند اشارے کیے، اگرچہ کوئی کہانی بیان نہیں کی بلکہ چند اشارے کیے، اور یہ اشارے اس لیے تھے کہ تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا الوہیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے لوگوں نے تو نہیں مانا، وفد نجران نے بھی نہیں مانا، اور بہت سارے لوگوں نے بات یہ نہیں مانی، یہود نہیں مانے، عیسائی نہیں مانے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ فسادیوں کو جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص مان نہیں رہا اس کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ آتی ہے، صرف بگاڑ کی وجہ سے اور فسادی طبیعت کی وجہ سے اور فسادی فطرت کی وجہ سے لوگ نہیں مانتے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا بنیادی طور پر یہی معاملہ تھا، اور بطور خاص یہودیوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ سوائے بگاڑ چاہنے کے ان کے پیش نظر کوئی علمی بات نہیں ہوتی تھی، اور یہی وہ بات ہے جو آگے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اشارتاً اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے۔ انسان کی فطرت جس علم کو، سمجھ اور تفہیم کو، جس ادراک کی آخری حد کو پہنچ سکتی ہے وہ اسلام۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اسلام پر آنے کے باوجود پھر وہ ارتداد اختیار کرتا ہے، یا یہ علم آ جانے کے باوجود پھر وہ کسی اور طرف توجہ کرتا ہے یا اسلام سے منہ پھیرتا ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس کا مقصد یا اس کے اس انحراف کی بنیاد علمی یا کوئی فہم کی غلطی نہیں ہے، بلکہ وہ فساد چاہنے کے لیے اور وہ صرف اور صرف بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ اسی لیے وہ جو ارتداد کی سزا ہے جو سابقہ امتوں میں بھی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جاری رکھا، کہ جو شخص اسلام کے ڈسپلن سے پھر جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جاتا ہے،
اس کا مقصد سوائے فساد پھیلانے کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی سمجھ میں، یہ غلطی میں، یا اس کی سمجھ کی غلطی کی وجہ سے وہ شخص گیا ہے، بلکہ وہ خالصتاً فساد پھیلانے کے لیے یا اپنے کسی مادی مفاد کی خاطر وہ اسلام کے اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ کا قرآن مفسد قرار دیتا ہے کہ جو بھی سارا علم آ جانے کے بعد، حق کا بیان آ جانے کے بعد، اور ہر طرح کی سچائی واضح ہو جانے کے بعد بھی جو منہ پھیرتا ہے وہ مفسد ہوتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اب یہ آیت نمبر 64 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 102 تک یہ جہاں یہود و نصارہ کی خرابیاں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو دعوت بھی دی گئی ہے، اور دعوت کی بہت بڑی آیت جو صرف عیسائیوں کو نہیں، صرف یہودیوں کو نہیں، اور صرف مشرکین کو نہیں، بلکہ پوری دنیا کے غیر مسلموں کو دعوت کا ایک بہت شاندار نقطہ ہے کہ مشترکہ نقطے پر ہم اکٹھے ہو جائیں، اور وہ مشترکہ نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کو تو سب مانتے ہو نا، تو ایک اللہ پر، یعنی نقطہ توحید وہ مشترکہ دعوت کا نقطہ ہو سکتا ہے کہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو یعنی یہودیوں اور عیسائیوں، تعالو تم آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تم آ جاؤ اس بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہ کیا برابر ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے، قرآن کا یہ بیان بتاتا ہے کہ یہودیوں کا جو اصل مذہب تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، وہ خالص توحید کی دعوت تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ بھی خالص توحید کی دعوت تھی۔ اگر ابنیت عزیر علیہ السلام کی بات ہوئی، حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنایا گیا اور شرک کی آمیزش ہوئی، تو یہ یہودیوں کی اپنی کارستانی ہے، ان کی شریعت کے اندر کوئی فرق نہیں تھا، انہوں نے خود تبدیل کی۔ اسی طرح عیسائیوں نے اگر عقیدہ تثلیث گھڑا ہے اور اس کے اندر ایک شرک کی آمیزش کی ہے، تو یہ بھی ان کا اپنا عمل ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو ٹرینٹی یا تثلیث جو ہے یہ کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں رہی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، بلکہ تمام انبیاء کی دعوت کا جو مشترکہ نقطہ ہے وہ توحید۔ اور یہ کوئی شخص اس کو مانے یا نہ مانے، کسی معاشرے کے اندر اگر دین کی یا وحی الہی کی روشنی نہ بھی پہنچی ہو، تو توحید تو اصل میں وہ ہے جو انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دی۔ یعنی جہاں پہ کوئی آپ تاریخ کے اندر بھی اگر ایسے کسی معاشرے کا جائزہ لینا چاہیں، تو اس کے لیے سب سے عمدہ مثال آپ کو یونانی معاشرہ ملتا ہے، جو معلوم تاریخ کے مطابق جو ہم دیکھتے ہیں کہ علم و حکمت کی ایک مثال کے طور پر پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ آج بھی ارسطو، افلاطون اور سقراط کا نام سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑے دانشور گزرے ہیں۔ اس کے پس منظر میں اگر آپ سارا فلسفہ یونان اگر دیکھیں اور اس یونانی معاشرے کی تصویر کشی اور منظر کشی کرنے کی کوشش کریں، جتنی بھی معلوم تاریخ ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتداً یعنی کوئی 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 سال قبل مسیح تک کا ان کا جو دور گزرا ہے، وہ کروڑوں خداؤں کے قائل تھے وہ لوگ، بالکل ہندوؤں کی طرح۔ جیسے ہندو دھرم میں کروڑوں خداؤں کا تصور ہے، اسی طرح کروڑوں خداؤں کا تصور وہاں بھی تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کروڑوں خداؤں کے تصور کے پیچھے انسان کے اپنے احساسات کا دخل ہوتا ہے، اور وہ دو بڑے احساسات ہیں جو خدا کی مینوفیکچرنگ میں، یعنی خدا کے تصور کو گھڑنے میں اور اس کے افتراء کرنے میں جو سب سے زیادہ دو چیزیں انسان کی کام آتی ہیں، انسان کے احساسات جس کی بنیاد بنتے ہیں، وہ امید اور خوف۔ جس سے خوف آتا ہے انسان اس کو بھی خدا کہہ بیٹھتا ہے، اور اس سے جو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جس سے امید لگ پڑتی ہے، اس سے فائدے کی توقع ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی انسان ریاضتیں اور مجاہدے خود سے گھڑ لیتا ہے تاکہ وہ فائدہ، وہ نفع جس کی امید ہے اس کو حاصل کیا جا سکے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو
مختلف چیزوں کے بارے میں کوئی فائدہ دینے والی کوئی نقصان دینے والی ان کے بارے میں ایک تصور خدا قائم کرنے پر اکساتی ہیں. لہٰذا خوف اور امید کی بنیاد پر وہ جو پوری ایک 10 صدیاں 1000 سالہ دور ہے، 2000 قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک، آپ اگر اس کو کہیں کہ تاریخ والے اس کو مورخین اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسٹیریس پیریڈ ہے، توہمات کا دور ہے، سپرسٹیشنز کا دور ہے. یعنی اس میں لوگ جو ہیں صرف توہمات کی بنیاد پر، اپنے خیالات کی بنیاد پر خدا گھڑتے تھے، ریاضتیں اور مجاہدے گھڑتے تھے اور اس طرح سے چلتے تھے. اسی طرح اس کے بعد 8ویں صدی قبل مسیح میں اورفیس ایک شاعر آیا ہے، پھر ہومر اور ہیسوڈ آئے ہیں، انہوں نے اس کے اندر موڈیفیکیشن کی ہے، انہوں نے خدا کے تصور کو محدود کیا ہے آہستہ آہستہ. میں اصل میں عرض کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جہاں پہ کوئی رہنمائی وحی الہی کی نہ ہو تو انسان کی فطرت بھی کروڑوں خداؤں سے ایک خدا کی طرف آ جاتی ہے. یعنی ہومر اور ہیسوڈ نے خدائی کنبے کا تصور دیا کہ اتنے سارے کروڑوں خداؤں کی بجائے ہم ایک گھرانہ خدا کا بنا لیتے ہیں، اور اس میں آپ کو تصور ملتا ہے ایک سربراہ خاندان ہے، ایک اس کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں. اور یہ مختلف جو دیوتاؤں کا تصور آج بھی آپ مختلف نام سنتے ہیں، یہ سارے کے سارے نام اسی یونانی دور کے دیوتاؤں کے نام ہیں جو انہوں نے ایک خدائی کنبے کا تصور دیا ہوا تھا. پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں ایلیائی فلسفہ پر، تو ایلیائی فلسفہ کے اندر یہ باقاعدہ ایک تحریک اٹھی کہ خدا انسانوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے. یعنی اگر ہم خدائی کنبے کا تصور رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا انسانوں جیسا ہے، اس کی ساری خصوصیات انسانوں جیسی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا، زینوفینیز ایک فلسفی گزرا ہے، اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر بھیڑ بکریاں اور گائے بھینسیں بھی اگر کسی خدا کا تصور رکھتی ہوں تو پھر وہ حق بجانب ہے کہ ان کا خدا بھیڑ بکریوں کو خدا بھیڑ بکریوں جیسا ہو اور گائے بھینسوں کا خدا گائے بھینسوں جیسا ہو. اگر انسانوں کا خدا انسانوں جیسا ہو، اگر یہ بات قابل جواز ہے تو پھر ہر مخلوق کو اپنے جیسا خدا رکھنے کا حق حاصل ہے. تو پھر ہر مخلوق کا اپنا خدا ہوگا. اور وہ اس نقطے پر پہنچا کہ جس خدا کا تصور صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہ غلط ہے، ایسا کوئی خدا کا تصور نہیں ہو سکتا. خدا تو ایسا ہونا چاہیے، کوئی عالمگیر اصول ہونا چاہیے، پوری کائنات کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ واحد ہونا چاہیے. لہٰذا یہ جو وحدت الوجود کی جتنی خرافات ہمارے مسلمانوں کے اندر آئی ہیں، اس کی بنیاد اصل میں زینوفینیز کا فلسفہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پوری چین چلتی ہے، اس کے اندر جو فیسا غورسیہ کا طرز عمل اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ فکر اور فکر کا سفر یونان میں ڈیویلپ ہوتا ہوا سقراط، افلاطون اور ارسطو پر پہنچتا ہے، تو ارسطو کو ہم سمجھتے ہیں، اور پورے مورخین کا خیال یہ ہے کہ اس دور میں جو سب سے بڑا فلسفی ہے یا جو فکر اپنی عروج کو پہنچتی ہے وہ ارسطو ہے. اور جب ارسطو پر اگر فکر عروج کو پہنچی ہے، سقراط، افلاطون اور ارسطو یہ ترتیب ہے، تو تینوں کے تینوں ایک خدا کے قائل ہیں. حالانکہ ان کی تاریخ کے اندر کسی نبی کی تعلیمات کا ذکر نہیں ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ وہاں پہنچی تھیں، اور بعض لوگوں نے تو سقراط کو ہی پیغمبر قرار دے دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ خود ہی جو انہوں نے اس کی خصوصیات لکھی ہیں، اس کی شخصیت کا جو خاکہ کھینچا ہے وہ کبھی کسی نبی کا ہو ہی نہیں سکتا. اور صرف اس بنیاد پر کہ اس نے ایک غیبی آواز کا دعویٰ کیا تھا کہ مجھے ایک غیبی آواز آتی ہے اور میری رہنمائی کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ شاید وہ نبی تھا. اور یہ اس طرح کے دعوے تو ہر دور میں ہوتے آئے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن جو بات یہاں اللہ کریم ارشاد فرما رہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ کا کلام جو زندہ کلام ہے اور ہر دور اور ہر وقت کے لیے ہے، اگر یونانی بھی اس کو سنیں تو وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جو کلمہ توحید ہے یہ انسان کی فطرت کی پکار ہے، جو عقیدہ توحید ہے یہ انسان کی فطرت کی پکار ہے. لہذا ہر شخص اس طرف آ جاتا ہے. گلاسگو میں سینٹر فار انٹرفیتھ سٹڈیز کا جو ڈائریکٹر تھا، میری اس سے ملاقات ہوئی گلاسگو یونیورسٹی میں، اور وہ خود وہ کہتا ہے وہ بدھسٹ سٹڈیز کا ماہر تھا، یعنی جو بدھ مذہب ہے اس کا ماہر تھا، اس کی اسپیشلٹی وہ تھی، لیکن مذہباً کرسچن تھا، عیسائی.
اور میں نے اس سے ایسے گفتگو میں چلتے چلتے ایک بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، کوئی حقیقت ہے؟ اس نے کہا صرف ایک چیز حقیقت ہے، بدھ مذہب کا ماہر ہے، عیسائی ہے مذہباً، وہ کہتا ہے اس دنیا میں صرف ایک حقیقت ہے اور وہ یہ ہے وننس آف گاڈ، اللہ کی وحدانیت، وہ واحد حقیقت ہے جو انسان کی فطرت پکارتی ہے، چاہے آپ بدھ مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے آپ لا مذہب ہوں، وہ بھی جب مرنے لگتا ہے نا تو اس کے منہ سے او مائی گاڈ ہی نکلتا ہے، یعنی جو وہ کہتا رہے کہ میں کسی اللہ کو نہیں مانتا، کسی گاڈ، کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ کہتا رہے، لیکن اللہ کی جو وحدانیت ہے، کیونکہ بنانے والے نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے، اگر یہ ڈیمیج نہ ہوئی ہو، اگر اس کے اندر بگاڑ نہ پیدا ہوا ہو، اگر اس کو اس کے براٹ اپ نے اور اس کے ماحول نے آلودہ نہ کیا ہو، تو انسان کی فطرت کی پکار سوائے توحید کے اور کچھ نہیں ہو سکتی، اور انسان جب بھی علم و دانش کے میدان میں آگے بڑھے گا تو بھی اس کو توحید کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ یہ مشترکہ نقطہ توحید ہے۔ یہاں پہ بلایا تو گیا ہے، دعوت کا جو اصل مخاطب بنایا گیا ہے وہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کو بنایا گیا، اسی سے لوگوں نے کہا یہ ڈیوائن اور یہ الہامی مذاہب ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ مذاہب ہیں۔ یہودیت بعد میں یہودیت بنی، عیسائیت بعد میں عیسائیت بنی، جو موسیٰ علیہ السلام پہ شریعت نازل ہوئی تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری اللہ کی وحی تھی، اور اس اعتبار سے اس کا نقطہ توحید، ان کی دعوت کا جو بنیادی نقطہ تھا، نقطہ توحید ہی تھا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے مذاہب کا بنیادی نقطہ نقطہ توحید، اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ اگر ان کو سمجھائیں اور یہ دعوت دیں کہ ایک اللہ کی طرف آ جائیں، تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، اور اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف صرف اس کو ہوگا جس کی فطرت بگڑی ہوئی ہے، اور جو مفسد ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہو علیم بالمفسدین، ان اللہ علیم بالمفسدین، اللہ کو سارے فسادیوں کا علم ہے کہ کون کون فسادی ہے۔ فسادی ہی اللہ کی توحید میں کوئی نہ کوئی مس کنسیپشن اور غلط تصور ڈال سکتا ہے، اس کے علاوہ ہر شخص جو ہے اللہ کی توحید کو ماننے پر تیار ہو جائے۔ تو چلیں باقی تفصیلات رہنے دیں، اللہ نعبد الا اللہ، ہم سب اس بات پر آ جاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اصل میں بیس لائن بھی یہی ہے، اسلام میں بھی بیس لائن نہیں ہے، جو قرآن نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یعنی ہر شخص سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہر شخص دوسرے کے ساتھ عملی اختلاف رکھ سکتا ہے، اور ہزار قسم کے عملی اختلافات ہیں۔ ہم ہر روز اگر اختلافات کو لکھنا اور گننا شروع کر دیں تو انسان تو اپنے یہ دین سے برگشتگی کی طرف چلا جاتا ہے، دین سے انسان متنفر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جب اس عملی اور نظریاتی اختلاف کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اس بیس لائن پہ، بیس لائن کیا ہے؟ بیس لائن یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص شرک نہیں کرتا نا اور ایک اللہ کا ہو جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کی مغفرت کے لیے یہ عقیدہ ہی کافی ہے۔ شرک نہ کرے کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، بس یہ بیس لائن ہے۔ اور وہ بہت ساری احادیث ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر تو آ جائے میرے پاس، سبحان اللہ، اور تیرے گناہ جو ہیں وہ آسمان تک پہنچے ہوئے ہوں، زمین اور آسمان کا یہ درمیان خلا سارا تیرے گناہوں سے بھرا ہوا ہو، لیکن تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ شریک نہ کسی کو ٹھہراتا ہو، تو فرمایا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بیس لائن۔ اور بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تھا کہ معاذ جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ،
جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، میں تو نہیں جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق ہے بندوں پر، پیدا جو اس نے کیا ہے، مخلوق جو اس کے ہوئے، پیدا ہی اس لیے کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا حق ہے پیدا کرنے والے۔ میں ایک چیز بناؤں، اپنے فائدے کے لیے بناؤں، اپنے مقصد کے لیے بناؤں، اور بنانے کے بعد وہ چیز مجھے نہ مانے، کسی اور کو مانے، تو مجھے اس سے زیادہ غصہ اور کس پر آئے گا؟ تو اللہ نے جب بنایا ہی اپنی بندگی کے لیے ہے، تو جب ہم اس کی بندگی چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کریں گے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں یہ معاف نہیں کروں گا، یہ نہیں معاف ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک نہیں معاف ہوگا، باقی ہر چیز معاف کر سکتا ہوں، یہ نہیں معاف ہونا کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کا ہو جائے، بنایا تجھے میں نے۔ تو ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق ہے بندوں پر ان یعبدو، خالص اس کی بندگی کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور پھر بندوں کا حق اللہ پر، فرمایا پھر جو شخص شرک نہیں کرتا نا، اس کا اللہ پر یہ حق ہے، یعنی اللہ کے ذمے جب ایک کا حق ہوتا ہے تو دوسرے کا فرض ہوتا ہے، اللہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جس نے شرک نہیں کیا نا، اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو عذاب نہ کرے۔ لہٰذا یہ جو بات بتائی جا رہی ہے، یہ جو نقطہ دعوت بتایا جا رہا ہے، یہ صرف نقطہ دعوت نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے اور پوری زندگی کی وہ بنیاد ہے کہ کوئی شخص اگر اس بنیاد پر زندگی گزار لے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ غلطیاں تو ہر ایک سے ہو جاتی ہیں، کل بنی آدم خطاء، انسان ہے ہی نہیں جس سے خطا نہیں ہوتی، خطا ہونا انسان ہونے کا ثبوت ہے، لہذا جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ تو انسان ہی نہیں، انسان سے تو غلطی ہوتی، لیکن یہ بنیاد ہے، جو شخص اس بنیاد سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مَا، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ سارا کچھ معاف کر دے گا جو کچھ وہ چاہے گا، لیکن یہ نہیں معاف کرے گا اگر یہ بنیادی وہ جو وہاں سورہ زمر کے اندر جو سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے مایوس نہ ہو کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے، تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بخشنے والا، وہ کیوں نہ بخشے، لیکن وہاں بھی بنیادی طور پر ایک ہی نقطے کی بات کی ہے اور وہ کیا ہے؟ یہی بیس لائن، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم ایسا کرو کہ ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے اللہ کی طرف جھک جاؤ، اپنے پالن ہار کی طرف جھک پڑو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، بس اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، پھر جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی وہ بھی معاف کرتا رہے گا۔ اس کو پتا چل گیا کہ یہ میرا ہے، ثبوت پیش کرو کہ اے اللہ ہم تیرے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کے نہیں ہیں۔ یہ اصل میں کہا جا رہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ کلمہ سوا ہے، یہ برابر ہے، اور یہ سب مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، جس کی فطرت کے اندر ذرا بھی سلامت طبع باقی ہے، سلامت فطرت باقی ہے، وہ اس بات کو یہ ضرور تسلیم کرے گا کہ ایک اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کا حق ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ایسا کر لیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، سبحان اللہ، اسی کی وضاحت ہو رہی اسی نقطے کی، ولا یتخذ، اور نہ پکڑیں نہ بنائیں، بعضنا ہم میں سے کوئی ایک، بعضاً کسی دوسرے کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہ بنائے، ارباب رب کی جمع، تو کسی اور کو رب نہ بنائیں۔ رب کیا ہوتا ہے؟ مالک اور روزی رساں، دو معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ روزی رساں ہم پالنے والا کہتے ہیں رب کو، رب کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے، رب کا مطلب روزی رساں بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ انسان کسی کو اپنا مالک سمجھ لے اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ رب منانا ہے۔ کسی کو روزی کا ذمہ دار سمجھ لے، یہ سمجھ لے کہ میری روزی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بنیاد فراہم کرتی ہیں شرک کو۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہو اور پھر کہے کہ میں توحید والا ہوں، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے رزق کا مالک سمجھتا ہو اور پھر بھی سمجھے میں توحید والا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہیں بنانا۔ تو یہ رب بنانا صرف یہ مردے پوجنا نہیں ہے، یہ صرف بتوں کی پوجا نہیں ہے، یہ صرف مورتیوں کی پوجا کا نام رب بنانا نہیں ہے۔ کوئی رب زندہ مردہ کئی رب بنائے، کسی نے زندہ کو رب بنایا ہوا ہے، کسی نے مردہ کو رب بنایا ہوا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بناتا ہے، اور جو کسی کو اپنے روزی کا مالک سمجھتا ہے وہ بھی رب بناتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر وہ حدیث آئی جہاں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب عیسائی تھے، تو جب انہوں نے یہ سنا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو اور اپنے پیروں کو اپنا رب بنا لیا، احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی، عدی بن حاتم جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا، ہم اپنے مولویوں اور درویشوں کو رب نہیں سمجھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ان لوگوں نے، وہ جو مولوی درویش اور پیر ہیں، انہوں نے اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام نہیں ٹھہرایا اور اللہ کے حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرایا، یعنی خود وہ حلال اور حرام کے فتوے دینے لگے اور تم نے ان کی بات مان لی۔ فَاتَّبَعُوهُمْ، عیسائیوں اور یہودیوں نے ان کی بات مان لی۔ فرمایا فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ، یہی تو ان کی بندگی ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اللہ نعبد الا اللہ، اگر کسی کا حکم مانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم مانا، فیصلہ کسی اور کا مانا، تو یہ شرک ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو فیصلہ آپ کا نہیں مانتا، جو آپ کو حکم نہیں مانتا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی الہی جو قانون لے کے آئے ہیں ہم اس کو مان لیں۔ جو نہیں مانتا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ 3 دفعہ سورۃ المائدہ کے اندر 3 ڈگریاں دے دی۔ جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا وہ توحید والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر بھی کہے کہ میں توحید والا؟ یہ بنیادی نقطہ۔ اور وہ حدیث جو میں اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ اکبر، اور ہر معاملے میں مجھے وہ یاد آ جاتی جب ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو موحد بھی کہتے ہیں۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، اسلام آہستہ آہستہ منہدم ہوتا چلا جائے، اور جب کبھی کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ اس کے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ فرمایا اولہن نقضا، یعنی سمجھ لیجئے کہ سب سے آخر اوپر والی کڑی کون سی ہے جو سب سے پہلے ٹوٹے گی، اور سب سے آخری کڑی کون سی ہے جو ٹوٹے گی؟ اس کے درمیان سارا دین ہے، سارا اسلام ہے۔ فرمایا سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی اولہن نقضا الحکم، سب سے پہلی کڑی یہ ٹوٹے گی کہ لوگ فیصلے اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور کے قانون سے کرنا شروع کر دیں۔ جہاں جس ملک میں، جس معاشرے میں قانون اللہ کے علاوہ کسی اور کا لاگو ہو جائے تو سمجھ لیجئے اسلام کی پہلی کڑی ٹوٹ گئی۔
اور جہاں اسلام نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کفر ہوتا ہے. جتنا اسلام نہیں ہوگا اسلام کم ہوتا گیا، کفر اس کی جگہ لیتا گیا. اس لیے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جتنے پرسنٹ آپ نے اسلام چھوڑا اتنے پرسنٹ اس میں کفر آ گیا. لہذا چلتے 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 آخری کڑی فرمایا وَآخِرُهُنَّ نَقْدًا، جو ٹوٹنے کے اعتبار سے سب سے آخری کڑی جو ٹوٹے گی الصلاۃ، وہ ہے نماز. فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اسلام بالکل ختم ہو گیا. اسلام کی آخری حد یہ ہے کہ کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا ہو، اور جہاں نماز کی پابندی ہم اس کو سب سے بہترین مسلمان قرار دیتے ہیں. آج کے دور میں اللہ زوال کی انتہا ہے. آج کے دور میں جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں بہترین مسلمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو آخری درجے کا مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے. اصل مسلمان کون ہے؟ اصل مسلمان وہ ہے جس کی پوری زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کے حکم کے تابع ہو. اگر پوری زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوگی تو یہ ہے پورا دین. لہذا توحید کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، توحید کو اپنے کردار میں شامل کرنا اور بات. اقبال نے کہا تھا نا، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، کہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. یعنی کسی شخص نے اگر اپنی عمل کے اندر توحید کو شامل نہیں کیا تو پھر اس توحید کا کیا فائدہ؟ یعنی صرف بحثیں کرتے رہنا. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، کہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. اور میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. جس میں اللہ نہیں ہے وہ ساری دنیا کا جتنا مرضی بڑا نظام ہو اس کے اندر کچھ بھی نہیں. کیا کر لیں گے آپ زیادہ سے زیادہ؟ اس لیے جو دعوت دی جا رہی ہے نقطہ توحید کی دی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ اسلوب بھی یہ ہے، یہ ہمیں قرآن ایک اسلوب دے رہا ہے کہ جب بھی کسی غیر مسلم کو دعوت دینی ہو آپ اس کو توحید کی طرف لائیں. مشترکات کی بات کرنی چاہیے. لہذا بات مسلمانوں اور غیر مسلموں کی ہو تب بھی مشترکات کی بات کرنی چاہیے، اور اگر ودن مسلمانوں کے اندر اگر بات ہو رہی ہو اختلاف کی تو پھر کیا بات کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے بدرجہ اولا مشترکات کی بات کرنی چاہیے. یعنی جب کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مشترکہ نقطے پہ بات ہو سکتی ہے تو پھر کیوں نہیں بات ہو سکتی اس مشترکہ نقطے پر ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے مذہب کے ماننے والے اور دین اسلام کا دعویٰ کرنے والے. لہذا مشترکات کی بات کرنی چاہیے. اور اگر مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو الگ کر دیں، صرف مشترکات کو سامنے رکھیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی 90% تو مشترکات ہی ہیں. اختلافات 5 سے 10% سے زیادہ نہیں. تو چھوڑ دیں ان کو. عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بنیادی ایمانیات پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ارکان اسلام پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شخص سے اگر کوئی نماز رہ جائے، آج زور کی نماز کسی کی رہ گئی تو کوئی شخص کہے کہ اثر تک وہ مسلم ہی نہیں رہا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام کے اس رکن کا انکار کر دے وہ نکلے گا دائرے سے. جو انکار نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے مجھے نماز پڑھنی چاہیے، وہ ایمان رکھتا ہے بنیادی سارے ان اجزاء ایمان پر، اور بنیادی ارکان اسلام کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے غالباً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان، اور میرا خیال اس میں زکوٰۃ کا ذکر بھی نہیں، بس اتنا ہی. تو گویا ایمانیات کی طرف اشارہ ہے،
اور ارکان اسلام کی طرف اشارہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لازماً جنت میں داخل ہوگا، لازماً جنت میں داخل ہوگا، چاہے گھر بیٹھا رہے اور چاہے میدان جہاد میں جا کر شہید ہو جائے، یعنی دونوں میں سے کوئی کام کر لے وہ لازماً جنت میں چلا جائے۔ بیس لائن ایمانیات اور ارکان۔ البتہ جو شخص اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، ایک شخص گھر بیٹھا ہے، دونوں کا فرق تو ہے نا۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی نہ کرے اس کے علاوہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دیں کہ موج کرو چاہے گھر بیٹھے رہو جنت مل جائے گی، ہم خوشخبری نہ سنائیں؟ الا نبشرہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حدیث ہے، ختم نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا جائے گا تو جنت میں ہر شخص، لیکن ایک بات یاد رکھی، اللہ نے جنت کے 100 درجے بنائے ہیں، اور ایک درجے کا دوسرے درجے سے فرق ہے ما بین السماء والارض، جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے اتنا فرق ہے ایک درجے کا اور دوسرے درجے کا۔ تو جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے اس کا درجہ اور گھر بیٹھے رہنے والے کا درجہ ایک تو نہیں ہو سکتا نا۔ جنت مل جائے گی، کوئی ادنا درجے کی جنت مل جائے گی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بنیادی ارکان پورے کرتا ہے، بنیادی ایمانیات پورے کرتا ہے، باقی اس کے ساتھ اختلافات رکھنے کی، اختلافات علمی طور پر آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اس کے ذریعے خواہ مخواہ نفرتیں پھیلانا یہ تو کافروں کے لیے بھی اسلوب دعوت نہیں رہا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیصر روم کو دعوت دی، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ نے قیصر روم کو دعوتی خط لکھا تو اس میں آپ نے یہ آیت لکھی تھی، اس میں یہ آیت لکھ کے آپ نے اس کو دعوت توحید دی تھی کہ تم لوگ بھی اصل میں اللہ کو ماننے والے ہو اور تم بھی اسلام قبول کر لو۔ اور اسی وجہ سے یہ اختلاف ہوا ہے مفسرین کے ہاں، اس کو ایک اشکال کے طور پر رکھا گیا ہے کہ ان آیتوں کے نزول کے اعتبار سے، میں نے تو آپ کے سامنے یہ عرض کیا نا کہ وفد نجران کے موقع پر جو آیات نازل ہوئی تھیں وہ آیت نمبر 33 سے 63 تک آیات جو ہیں یہ اس وقت نازل ہوئیں، اور جو آیت نمبر 64 سے لے کر 102 تک ہیں یہ اس کا نزول بعد میں ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے اس کا نزول پہلے ہو چکا تھا۔ تو اشکال یہاں پہ پیدا ہوا ہے کہ جو قیصر روم کو خط لکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 ہجری کو لکھا تھا، اور وفد نجران آیا 9 ہجری کو۔ وفد نجران 9 ہجری کو آیا، اگر اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو پھر وہ 7 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کیسے لکھ لی؟ تو اس سے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آیت نمبر 33 سے 63 تک کی جو آیات ہیں وہ تو وفد نجران کے موقع پر نازل ہوئیں، یہ مختلف روایتیں اس کو ثابت کرتی، لیکن یہ جو باقی کی آیات ہیں یہ اس وفد نجران کے موقع پر نازل نہیں ہوئیں بلکہ یہ پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اس اشکال کا حل یہ بھی پیش کیا ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ پہلے نازل ہو چکی تھی اور ایک دفعہ یہ بعد میں ان کا نزول ہوا۔ واللہ عالم، یہ اشکال پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف وفد نجران کا ذکر ہے اور دوسری طرف قیصر روم کو جو دعوت دی گئی اس کے اندر بھی یہی آیت لکھی گئی، تو یہ اشکال اس لیے پیدا ہوا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی آیت لکھ کے اس کو خط لکھا ہے تو یقیناً یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ تو قرآن پاک پورے کا پورا جو نازل ہوا ہے وہ ہمیں کب نازل ہوئی، کون سی آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت سے ہی تو پتہ چلا ہے، آپ کے ارشاد سے تو پتہ چلا ہے کون سی آیت کہاں رکھنی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی تعیین کو اس میں سے نکال دیا جائے، صرف نزول کی بحثوں میں ہم پھنس جائیں کہ کب نازل ہوئی، اگر ہم صرف اس میں آ جائیں تو پھر بھائی جو پہلی وحی ہے وہ 30ویں پارے میں نہیں جا سکتی۔ پہلی وحی کو پھر پہلے پارے میں ہونا چاہیے، پہلے پارے کی بھی ابتدا میں ہونا چاہیے۔ جب پہلی وحی 30ویں میں گئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 30ویں میں جائے گی تو 30ویں میں گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت یہ نازل ہوئی تو یہ اگرچہ پہلے نازل ہو چکی ہو تو پھر بھی یہ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں سورہ آل عمران میں فٹ کر دیا، تو
سورہ روم کیسر روم کو جو دعوت دی گئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان آیات کا نزول پہلے ہو چکا تھا، اگرچہ ہیں یہ اسی مضمون سے متعلق لیکن یہ پہلے نازل ہو چکی تھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، دعوت دینی ہے، منوانا ضروری نہیں۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم تو گواہی دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ دعوت کا اصول یہ ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اگرچہ اس کا اپنا سیکوینس ہے ایک کہ خامخواہ اٹھ کے بازو نکال کے گلا پھاڑ کے کہنا میں مسلمان ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت اس وقت بنتی ہے ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، وعامل صالحا، اس کا کردار اس کی حمایت کر رہا ہو، پیچھے اس کے قدم کی طاقت ہو، اس کے پیچھے کردار کی قوت ہو، پھر اس کی گفتگو کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اور تاثیر پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب پیچھے عمل کی قوت ہو، پھر وہ اعلان کرے قال اننی من المسلمین۔ تو مسلم کہنا، اپنے آپ کو مسلم کہنا، اعلان کرنا، جرت کے ساتھ بات کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، آپ تو اعلان کریں کہ ہم نے مانا ہوا ہے، ہم گواہی دینے والے ہیں، کسی کو منوانا ضروری نہیں ہے، خود اس کے اوپر کاربند ہونا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ ہاں ظلم ہو رہا ہو، بعض ظلم ایسے ہیں آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کا تعین کیا ہے۔ کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے جو صاحب اقتدار ہیں، ان کی ذمہ داری، کچھ لوگ جو ہیں ان کا کہنا، اب مؤذن جو ہے اس کا کام تو اذانیں دینا ہے نا، اب ایک شخص جو ہے اس کا کام نقشہ بنانا ہے۔ دریا کے اوپر پل کی ضرورت ہے، انجینئر نقشہ بنا دیتا ہے، آرکیٹیکٹ نے نقشہ بنا دیا، اس طرح سے پل بننا چاہیے۔ اب جو اینٹیں لانے والا ہے، جو گارا سیمنٹ لانے والا ہے، وہ نہیں لاتا، معمار نہیں آتا اس کو بنانے کے لیے، تو نقشہ بنانے والے نے نقشہ بنا کے دے دیا، اس کا کام ہو گیا، اس نے اپنا کام کر دیا۔ اب وہ لڑنا شروع کر دے ان لوگوں کے ساتھ کہ تم لوگ کیوں نہیں بناتے، اور یہ سمجھے کہ پل کا نام بننا اس کا ذمہ دار یہ ہے نقشہ بنانے والا، نقشہ بنانے کے باوجود وہ اگر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے۔ اس کا جو کام تھا اس نے کر دیا۔ دوسرا شخص اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہا تو یہ بقوت بزور اس کو منوانے کے اوپر پابند نہیں کیا گیا، یہ صرف اپنے ایریا آف جورسڈکشن میں اس کے اوپر پابندی تھی، اس نے اپنا وہ حق ادا کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ جس کی ذمہ داری ہے، کوئی آئے گا، معمار آئے گا، کوئی آ کے بنانے والا بنا دے گا، اس کو بنا دے گا تو ٹھیک ہے، وہ اپنا فرض ادا کرے گا، نہیں بنائے گا تو میں نے اپنا کام کر دیا۔ ہم جب اپنے اس دائرے سے نکلتے ہیں، جب ہم اس ڈسپلن سے نکلتے ہیں تو ہم بہت سارا کام خراب کرتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیریں تو ان کے اوپر چڑھ دوڑو، یہ تو نہیں فرمایا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا، تم ان کو کہو کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، گواہ ہو جاؤ ہم مانتے ہیں، تم نہیں مانتے نہ مانو، لیکن گواہ ہو جاؤ ہم مانتے ہیں۔ ہمیں کوئی کمپلیکس نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی احساس کمتری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا یہ قابل تسلیم نہیں ہے، سب کوئی بھی نہیں مانتا، کوئی بھی نہ مانے، پوری دنیا میں تمہاری دعوت پر کوئی لبیک نہ کہے، پھر بھی تم نے کہنا ہے کہ میں ماننے والا ہوں۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں۔ یہ ڈسپلن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اختلاف ہے، اپنی جگہ ہے، رہے، آپ کہیں بھی میں مانتا ہوں، میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ دین ہے، اس کے علاوہ باقی سب گمراہی ہے۔ کوئی مانتا ہے تو مان لے، نہیں مانتا نہ مانے، کسی کو منوانا میرے ذمہ نہیں ہے۔ یہ ڈسپلن اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا
نہیں مانتا نہ مانے، آپ کے اپنا ذمہ ہے پھر فقولوا شہدوا، آپ یہ کہیے کہ تم گواہ رہو بأننا مسلمون، ہم ماننے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم۔ ترجمہ اس کا پڑھ لیں پھر میں عرض کرتا ہوں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں جھگڑا کرتے ہو تم فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، نہیں نازل ہوئی تورات اور انجیل الا من بعد، مگر اس کے بعد۔ افلا تعقلون، تم اتنی سی عقل نہیں رکھتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا جھگڑا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو، لما تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے؟ جھگڑا یہ تھا، حقیقت بات یہ ہے کہ جب کسی کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا اور وہ دلائل کا جواب نہیں دے سکتا تو وہ ادھر ادھر سے سہارا ڈھونڈتا ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنا پورا زور لگایا کہ وہ علمی طور پر، اب مدینہ کے اندر تو خاص طور پر جو علمی روب تھا وہ تو یہودیوں کا تھا، بلکہ صرف مدینہ میں نہیں پورے عرب کے اندر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ تو امی تھے نا، یہ تو ان پڑھ لوگ تھے، ان کا باقاعدہ ڈیلیگیشن گیا مدینہ، اور اس وقت کا جو یثرب تھا وہاں ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا، انہوں نے ایک وفد بھیجا اور وہ جا کے یہودیوں سے پوچھ کے آئے کہ ہم اس کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا کیا جواب دیں، ان سے کیا پوچھیں، کیا کہیں۔ انہوں نے 3 سوال بتائے تھے کہ جا کے 3 سوال پوچھو، وہ جس کے جو سورۃ الکہف کے شان نزول میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کا علمی روب اور دبدبہ، یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ صرف یثرب میں نہیں بلکہ پورے عرب کے اندر ان کا علمی روب تھا کہ بڑے جاننے والے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو لوگ ان سے جا کے پڑھائی لکھائی کی جو رہنمائی لیتے تھے، جو پڑھے لکھے نقطے جا کے ان سے پوچھتے تھے۔ اب یہ پڑھائی لکھائی والے، یہ سارا روب رکھنے والے جب ان کے سارے دلائل ہی جواب دے گئے، ساری پڑھائی جواب دے گئی، اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھتے تھے، کوئی کام ہی نہیں چلا قرآن کے بارے میں، قرآن کے مقابلے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ہر دلیل ان کی جھوٹی ہو گئی۔ تو پھر ان کے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا سوائے اس کے کہ پورے عرب میں ایک شخصیت تھی جن کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، ساری کی ساری جو ایتھنک ٹریڈیشنز تھیں، جو نسلی روایت جتنی بھی چل رہی تھی، اور مذہبی طور پر وہ جس کو بھی ماننے والے تھے، ہر مذہب کا ماننے والا ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے سہارا ڈھونڈا اصل میں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں۔ مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، ملت ابراہیم، وہ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر۔ وہ حج کرتے تھے، ساری کی ساری خرافات کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اسی طرح عیسائی، انہوں نے بھی اپنا ناطہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑا، یہودیوں نے بھی اپنا ناطہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑا۔ سب نے اصل میں جو مشرکین مکہ تھے وہ تو نسلی تعلق کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ اپنے جو خب سے باطن ہے اس کو چھپانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق انہوں نے جوڑا، اور انہوں نے صرف اس لیے جوڑا کہ عرب کے اندر چونکہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا ہوگا وہ سچا ہوگا، اس چیز کی چونکہ ایکسیپٹیبلٹی موجود تھی، لہذا دلائل کے ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے یہ سہارا ڈھونڈا کہ ہم اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ لہذا یہودیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، ہم اس لیے عیسائی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ یہودیوں نے کہا ہم اس لیے یہودی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ علی ھذا القیاس، انہوں نے اپنی نسبت ان کے بارے میں جوڑی اور اس پر دلائل کو چھوڑ کر اس نسبت پر آ گئے، اور جب اس نسبت پر آئے تو قرآن کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ تمہیں اتنی بات کا نہیں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو نہ اس وقت تورات نازل ہوئی تھی نہ انجیل نازل ہوئی تھی، یہ تو بعد میں نازل ہوئی۔
یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں میں یہ حنفی شافی حنبلی مالکی کا جو جھگڑا ہے. ان سے پوچھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حنفی تھے کہ شافی تھے، مالکی تھے کہ حنبلی تھے؟ وہ کہے گا اوہو بھی یہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ مسالک تو بعد میں بنے. یعنی یہ حنفی ہو، شافی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، جعفری ہو، کچھ بھی ہو، یہ سارے مسالک تو بعد میں بنے ہیں، یہ ہر شخص مانتا ہے. تو جب یہ بعد میں بنے ہیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ تورات اور انجیل بعد میں نازل ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جھگڑا کرنا کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. اللہ اکبر. تورات بعد میں نازل ہوئی، انجیل بعد میں نازل ہوئی. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ویسے تو ان کے تاریخی طور پر ان کا جو زمانے کا تعین کرنا یہ تقریباً ناممکن بات ہے. کوئی اتھینٹک سورس ایسا نہیں ہے جو یہ بتائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ زمانہ کون سا تھا. لیکن یہ اندازے ہیں. بائبل کے اندر کسی حد تک تاریخ موجود ہے. قرآن تاریخ بتاتا ہی نہیں ہے اس طرح سے کہ تاریخوں کے تعین کے ساتھ قرآن بالکل نہیں بتاتا. قرآن تو واقعے کو کا صرف وہ پہلو بیان کرتا ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ. بائبل کے اندر یعنی تورات اور انجیل کے اندر کسی حد تک تاریخ موجود ہے، لیکن وہ تاریخ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کیا جا سکے. لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا فرق تھا؟ یہ کم از کم 1000 سال کا فرق تھا. بعض لوگوں نے تو لکھا ہے 2500 سال کا فرق تھا. لیکن جو زیادہ صحیح بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ 2000 قبل مسیح سے پہلے کا ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی کم و بیش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 2500 سال پہلے ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2 سے 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ تقریباً 1300 قبل مسیح کا ہے. 1300 یا 1400 قبل مسیح کا. اب اگر اس کو 1300 اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 2300 قبل مسیح کا بھی لگا لیا جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 1300 ہو تو یہ 1000 سال کا فرق بنتا ہے. اور اگر وہ 2500 سال اس کو ایگزیکٹلی لکھنی ہے تو پھر 12 صدیوں کا فرق. اللہ اکبر. اور جھگڑا کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑا یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہودی ہیں کہ عیسائی ہیں. یعنی اندازہ کیجئے یہ ان کی عقل اور ان کی علم کی اپروچ یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ جھگڑا کا کوئی بنیاد ہوتی کسی چیز کے جھگڑے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تو آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی 1300-1200 سال بعد. تو درمیان میں اتنے نبی گزرے ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جھگڑا کرنا کہ وہ عیسائی کہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق، ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہودی کہیں ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، تو اس سے بے بنیاد بات اور کیا ہو سکتی؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کچھ سوچتے نہیں، کوئی سمجھتے نہیں؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت. ہاں انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم. سبحان اللہ. ہاں انتم ہاؤلائی، تم تو وہ ہو، حاججتم جنہوں نے جھگڑا کیا، فیما لکم بہ علم، اس بات میں بھی جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا. فیما لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم دیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی تم نے جھگڑا کیا. فَلِمَ تُحَاجُّونَ، اور اب تم اس بارے میں بھی جھگڑا کرتے ہو. اور جھگڑا کیوں کرتے ہو اس چیز کے بارے میں فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہارے پاس علم ہے ہی کوئی نہیں، اس کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے سب کچھ، تم کچھ بھی نہیں جانتے، ککھ بھی نہیں جانتے، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اب وہ کون سی بات ہے اس میں؟ ایک تو ہا انتم، یہ جو لفظ، یہ حرف ہا ہے، یہ کلمہ ہا، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف چیزیں لکھی ہیں کہ ہا انتم، ہا اولائے کا مطلب تو وہ ہے، یہ جمع ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، یہ وہ کی جمع، ہوا کی بھی اور ہیا کی بھی. اب یہ ہا انتم کے ساتھ جو ہا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے اور اہل لغت کے مختلف خیالات. ان کا خیال یہ ہے کہ ہا کا کلمہ بعض اوقات حرف ندا کے طور پر آتا ہے. جب آپ کہہ دیتے یا، یعنی اس کا معنی ہوگا یا،
اور وہ کہتے ہیں خاص طور پر جب ایو کے ساتھ شامل ہوتا ہے ہا تو اس کا مطلب تو حرف ندا ہوتا ہے، ایوہ المسلمون، ایوہا، تو ایوہا جو ہے یہ حرف ندا بن جاتا ہے، تو ہا کا مطلب ہے یا، تو پھر یا انتم ہو اس کا مطلب. تو بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ اس کا مطلب یہ صرف تنبیہ کے لیے آتا ہے. ہا انتم، تم تو وہ ہو، یعنی خبردار ہو کے سنو، تنبیہ کے لیے، کہ اصل بات کوئی اور چل رہی تھی، اس میں تنبیہ کی بات ہے، خبردار کرنے کی بات ہے، اس کے لیے ہا کا لفظ استعمال ہوا ہے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ انتم یہ اصل میں حمزہ تھا، ہا نہیں تھا، یہ حمزہ تھا، یہ بعد میں تبدیل ہو کے ہا بنا ہے. اور انتم کا مطلب ہے کہ تم اپنی اوقات دیکھو کہ تم کیا ہو. جیسے آدمی کسی کو کہتا ہے نا، دونوں صورتوں میں ان کا استہزاء بھی ہے اور ان کا گویا ان کے جو علمی مرتبہ ہے اور جو ان کی علمی اپروچ ہے اس کا اصل میں اس اسلوب میں رد کیا جا رہا ہے کہ تم ہو کیا چیز. انتم، جھگڑا تم اس بارے میں بھی کرتے ہو، کیا تم وہ ہو؟ انتم تھا بقول امام قرطبی کے، اور انہوں نے اس میں اہل لغت کے حوالے دیے ہیں کہ یہ حمزہ اور ہا آپس میں باہم انٹرچینجبل ہیں، اور یہ اصول چلتا ہے عرب کے اندر. تو ہو سکتا ہے یہ بات ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہا تنبیہ کا بہرحال اس میں معنی پایا جاتا ہے، چاہے یہ حمزہ سے تبدیل ہو کے ہا ہوا ہے اور چاہے یہ مطلقاً ہا تنبیہ کے لیے آتا ہے یہ تنبیہ کے لیے. ہا انتم، خبردار، تم تو وہ ہو، ہاؤلائی وہ، حاججتم فیما لکم بہ علم، تم نے تو اس بارے میں بھی جھگڑا کیا جس کا تمہیں سیدھا سیدھا علم تھا، جس کا تمہیں پتا تھا، پھر بھی تم نے جھگڑا کیا. کس بات کا پتا تھا، کس بات کا علم تھا جس کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن ایک بات جس پر میں یہ سمجھتا ہوں سارے مفسرین کا اتفاق ہے، اور یہی بات سیاق و سباق سے واضح ہوتی ہے کہ یہ کون سی بات تھی جس کے بارے میں جو ان کو علم تھا پھر بھی انہوں نے جھگڑا کیا. وہ یہ بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر، آپ کی تشریف آوری، تورات میں بھی انجیل میں بھی سارے انبیاء انتظار کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا، وہ خبر دیتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اس بات کا علم یہودیوں کو بھی تھا اور عیسائیوں کے بھی تھا، دونوں کو اس بات کا علم تھا، پھر بھی جھگڑا کیا. یعنی تمہاری اوقات تو دیکھو علم کی کہ تم کون ہو کہ اس بارے میں بھی جھگڑا کرتے ہو، فیما لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم تھا. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اب جس چیز کا تمہیں علم ہی کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بے علم آدمی ہے نا، جاہل آدمی، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور جس شخص کے پاس علم نہ ہو اس کو بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. وہ جو جدال احسن ہے نا، جو سورہ نحل کے اندر فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي احسن، کہ جھگڑا اور بحث و مباحثہ جب ہو جائے کسی کے ساتھ تو اس کو بھی احسن طریقے سے کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے احسن طریقے میں سے ایک طریقہ یہ ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن اپنی ہی تفسیر کرتا ہے. تو جدال احسن میں سے ایک بات یہ ہے کہ لما تحاجون فیما لیس بہ علم، جس بات کا تمہارے پاس علم نہیں اس کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہو، اس کا مطلب دونوں طرح سے ہوا کہ جس کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو اس کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جس شخص کے پاس کوئی علم نہیں ہے اور وہ اس کے بارے میں جھگڑ رہا ہے تو تم اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. بے علم آدمی کے ساتھ، جاہل آدمی کے ساتھ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے منہ پھیر لینا چاہیے. قَالُوا سَلَامًا، ان کو کہہ دینا چاہیے بھائی تم اپنے گھر میں رہو، اللہ تمہارا بھلا کرے. بس جھگڑے کی بات نہیں. اب جاہلوں کے ساتھ جھگڑا کیا کرنا ہے؟ وہ اپنی جہالت ہی آپ کے علم کے مقابلے میں جہالت لائے گا، کیوں جھگڑا کرے؟ اور جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے لیے بھی جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس بنیاد کیا ہوگی؟ اپنا خیال، اپنی فکر، اٹکل پچو، افتراء پردازی، کذب بیانی، خود ساختہ چیزیں، تو بھی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں صورتوں میں جھگڑا نہیں کرنا. فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہودیوں اور عیسائیوں اللہ سب جانتا ہے، تم ککھ بھی نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا،
ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو حنیف تھے اور مسلم تھے. یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کا ذکر آ گیا کہ حنیف اور مسلم کیا ہوتا ہے. حنیف کا مطلب ہوتا ہے، حنیف یحنف کا مطلب ہوتا ہے جو ایک طرف جھک جائے، یک رخا. حنیف وہ ہوتا ہے جو یک رخا ہو، جگہ جگہ منہ نہ مارتا پھرتا ہو. یک رخا حنیف، ایک اللہ کو ماننے والا ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ کہ ایک کو مان کے چھوڑ نہیں دیا کہ میں اس کو مانتا ہوں بس، نہیں، مسلمہ، اس کو ایک کو مانا ہے پھر اس کی ہر بات مانی ہے. ہم اس کو تو مانتے ہیں، اس کی نہیں مانتے. اس کو بھی مانا، حنیفاً، ایک رخ، مسلمہ، مطیع اور فرما بردار. اسلم یسلم، اسلام کا مانا اپنے آپ کو سپرد کر دینا، کامل سپردگی، مکمل اطاعت. تو ابراہیم علیہ السلام تو تھے حنیفاً مسلمہ، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تو موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے نزول کے بعد یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم بنے ہیں، اور نسل ان کی حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلتی ہے. تو جس کی بھی آپ ترتیب بنائیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو زمانی بود بھی ہے اور تمہارے فکر کا بود بھی ہے کہ تم کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات تو تم نے مانی نہیں. تو نہ وہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو ان کا طرز عمل تو یہ تھا. اب تم وہ والا طرز عمل اپناؤ گے تو پھر ابراہیمی کہلاؤ گے نا. اگر تم نے وہ والا طرز عمل ہی نہیں اپنایا، کیا ایک تو یک رخے ہو جاؤ اور دوسرا مسلم ہو جاؤ. اگر یہ ہو جاؤ گے تو پھر ٹھیک ہے. اور ساتھ فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. اس سے نتیجہ نکلا کہ یہودی بھی مشرک ہیں، عیسائی بھی مشرک ہیں. ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. جب یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے یہودی اور عیسائی بھی شرک کا ارتکاب کیا ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے 3 گروپ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مانتے تھے، یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرک بھی، مشرکین مکہ بھی. تو تینوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تینوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں، نہ یہودیوں کے ساتھ، نہ عیسائیوں کے ساتھ، نہ ہی مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. فیصلہ کن آیت، کس کا تعلق ہوگا؟ فرمایا ان اول الناس بابراہیم، سب سے قریب تر تمام لوگوں میں سے ابراہیم کے قریب کون لوگ ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ اس کے قریب ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی ہے اور جو ان کے پیچھے چلے. اللہ اکبر. اور کون لوگ پیچھے چلے؟ سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تو ملت ابراہیمی کی پیروی کر جو یک رخا تھا، حنیف تھا. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پیروی تو انہوں نے کی نا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی وضاحت فرماتے ہیں للذین اتبعوہ، جو ان کے پیچھے چلیں گے نام لینے سے یا نسلی مناسبت رکھنے سے. کسی بھی طرح آپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت قائم نہیں ہو سکتی. نسبت قائم ہوگی تو اس کی ہوگی للذین اتبعوہ، جو اس کی پیروی کریں گے. وہذا النبی، اور کون قریب ہے؟ ھذا النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام. تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے اولین پیروکار، اور پھر یہ نبی جن کو حکم دیا گیا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں. والذین آمنوا، اور وہ سارے مومن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سارے صحابہ کرام، یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر.
واللہ ولی المومنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، کارساز۔ یہاں پہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس آیت کے شان نزول میں یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لکل نبی ولاۃ من النبیین، کہ نبیوں میں سے نبی ایک دوسرے کے دوست ہوتے رہے ہیں۔ ان لکل نبی، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ولی ہوتا ہے، ولاۃ من النبیین، نبی نبیوں کے ولی بنتے رہے ہیں۔ وَإِنَّ وَلِيِّي مِنْهُمْ، جو میرا ولی ہے، جو میرا ساتھی ہے، جو میرا دوست ہے، ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا وہ کون ہے؟ ابی و خلیل ربی، وہ میرا باپ اور میرے رب کا خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی میرا سب سے زیادہ تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، یہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا نہ مشرکین مکہ، نہ یہودی یا نہ عیسائی، کسی کا تعلق نہیں ہے اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، سارے خام خواہ جھگڑا کرتے ہیں، اور اصل جو تعلق ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا تعلق ہے۔ ویسے بھی کوئی کسی کا ہوتا رہے باپ، جو شخص اپنے باپ کے نقش قدم پر ہی نہیں چلا تو وہ اس کے ساتھ تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ تو نسل کی بات ہے نا، کئی نسلوں بعد، 19ویں نسل ہے یا 18ویں نسل ہے، یہ کتنی نسلوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں۔ تو اگر ڈائریکٹ پہلی نسل بھی ہو، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ اکبر، ڈائریکٹ بیٹا تھا، جب اتباع نہیں کی تو وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انہو لیس من اہلک، کہ وہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، وہ آپ کے نقش قدم پر نہیں چلا، اس نے وہ عمل ہی نہیں کیے، اس نیکی کے رستے پر نہیں چلا جس رستے پر آپ چلے تھے، اس لیے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی، نسل جتنا مرضی تعلق رکھتے ہوں، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کی پیروی نہیں کرتے۔ اقبال نے کہا تھا نا، باپ کا سبق اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو تو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، کہ جس نے باپ والا سبق ہی نہیں پڑھا اور اس کو لے کے آگے ہی نہیں چلا تو وہ اس کا وارث ہو کیسے سکتا ہے؟ تو وارث کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ملت ابراہیمی کے وارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور قیامت تک جو آپ کی اتباع کریں گے وہ سارے ملت ابراہیمی کے وارث۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اہل کتاب میں سے ہمیشہ یہ چاہتا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ کہیں کاش ایسا ہو کہ تمہیں گمراہ کر لیں، تمہیں راہ راست سے ہٹا لیں، ان کی کوشش یہی رہتی ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ طائفہ کون ہے؟ اس سے کون مراد ہے؟ اہل کتاب میں سے طائفہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصل میں جو بنو قریظہ اور بنو نضیر، یعنی یہودیوں کے جو 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، ان میں سے جو بنو نضیر اور بنو قریظہ ہیں، یہ 2 قبیلوں کا جو گروہ تھا، یہ اصل میں مختلف قسم کے ہیلے اور سازشیں زیادہ کرتے تھے، اور طائفۃ من اہل الکتاب سے مراد بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ اور ان لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت قائم کرتے تھے، اصل میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے تھے، اور ان کے ساری جتنی کی جتنی جدوجہد تھی، اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹا دیں، کیونکہ وہ بنیادی طور پر حسد کرتے تھے۔ آگے بھی اس کی پوری تفصیل آتی ہے۔ اپنے حسد کی وجہ سے وہ جانتے تھے ہر چیز کو، جاننے کے باوجود وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وما یشعرون، حالانکہ گمراہ اپنے آپ کو ہی کر رہے ہیں، وما یضلون الا انفسهم، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون،
اے اہل کتاب، اے یہودی اور عیسائیوں، کم از کم اللہ کی نازل کردہ کتاب کا کفر تو نہ کرو۔ کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا؟ کیوں انکار کرتے ہو وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کون سی آیتیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی آیتیں۔ جب تم گواہ ہو کہ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں، موجود ہیں، کیوں کفر کرتے ہو؟ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کیا انکار کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی گفتگو، جو ان کے چچا اور باپ کی گفتگو تھی، وہ یہودی گھرانے کی تھی، اور ان کا باپ یہودی سردار تھا، اور ان کا چچا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا، اور یہ شروع دنوں کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان کی گفتگو وہ بیان فرماتی ہیں کہ چچا اور والد کی گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں پھر بتاؤ کہ کیا اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو ملاقات کا نتیجہ، چچا بتاتا ہے کہ ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہے تو وہی جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، وہی۔ تو اس نے پوچھا پھر کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا مخالفت ہے، وہی کرنی مخالفت ہے۔ اللہ اکبر، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا؟ وانتم تشہدون، اور تم جانتے بھی ہو اور گواہی بھی دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہ خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں ان کی کہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں۔ لما تلبسون الحق، کیوں ملاتے ہو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، حق اور باطل کو خلط ملط کر دینا، یہ بھی ان کی خرابی، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 کے اندر بھی ہوا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے حق اور باطل کو گڑبڑ کر کے لوگوں کو بتاتے ہو، اور کبھی تم حق کو چھپاتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ اور یہاں پہ وہی بات کیوں کرتے ہو؟ ایسا سوال ہے، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو تم چھپاتے ہو، کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ یہ کیسا کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال ہے، یہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، صرف اس دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کو نہیں، آج کے دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی، اور قیامت تک کے یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ سوال ہے۔ لما تکفرون بآیات اللہ، اپنے اللہ کی آیتوں کے انکار کی وجہ بتاؤ، اور پھر حق اور باطل کو کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اور ظاہر ہے وہ اپنے مادی مفادات ہیں، اور ان کی خرابیوں میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ ایک اور انہوں نے طریقہ اختیار کیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب دلائل جواب دے جاتے ہیں تو پھر آدمی کو طرح طرح کے ہیلے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ ان ہیلوں میں سے ایک ہیلا انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ ایسا کرو، ان کے بڑوں نے، یعنی یہودی جو علماء تھے، وہ اپنے عوام الناس کو یہ تربیت دیتے تھے، اور عیسائی بھی، یعنی یوں کو خاص طور پر یہودی، وہ تربیت یہ دیتے تھے کہ یوں کیا کرو کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، وہی طائفہ اہل کتاب میں سے کچھ گروہ، وہ انہوں نے یہ کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایسا کیا کرو کہ ایمان لے آیا کرو بالذی انزل علی الذین آمنوا، جو اہل ایمان پر نازل ہوا ہے نا جو کچھ بھی، اس پر ایمان کا اظہار کر دیا کرو دن کے پہلے حصے میں۔ وجہ النہار، وجہ کا مطلب ہے سامنے والا حصہ، چہرے کو بھی وجہ کہتے ہیں اسی لیے کہ وہ سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ تو وجہ النہار کا مطلب دن کے پہلے حصے میں، یعنی صبح جا کے اعلان کر دیا کہ مومنو آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، اہل ایمان پر جو کچھ نازل ہوا ہے ہم نے مان لیا۔ یہ دن کے پہلے حصے میں یہ کر لیا کرو۔ وَقْفُرُوا آخِرَهُ، اور شام کو کہہ دیا کرو کہ نہیں یہ تو تھا ہی ٹھیک نہیں، اس کے اندر تو بہت ساری خرابیاں ہیں، ہم نہیں اس کو مانتے۔ صبح کہو مان لیا، شام کو کہو کہ ہم نے نہیں مانا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ لعلہم یرجعون، جب تم ایک پورا گروہ صبح مسلمان ہو کے شام کو کفر کا اظہار کرو گے تو لوگوں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، شاید تمہیں دیکھ کر وہ بھی اسلام چھوڑ کر کفر میں آ جائیں۔ لعلہم یرجعون، شاید وہ بھی اسلام سے لوٹ آئیں، اس لیے کام کیا کرو۔ اب اندازہ کرو کہ یہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ کارستانیاں ہیں، اور خاص طور پہ یہودیوں کی، یہ صرف اس دور کی نہیں ہے، آج کے دور میں بھی سب سے بڑی سازش جو اسلام کے خلاف کرتا ہے وہ یہودی کرتا ہے۔ ہمیشہ جتنی فکری اور عملی سازشیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں
جتنی فکری اور عملی سازشیں پوری تاریخ میں اسلام کے ساتھ خلاف ہوئی ہیں، ہر فکر کے پیچھے اور ہر سازش کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی یہودی کا ہاتھ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو سازشیں ہوئی اور بعد میں بھی اب تک جو ہوتی رہی، سازش کرتے ہیں اور ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے اسلام سے برگشتہ کیا جا سکے۔ لہٰذا یہ جو اس طرح کے واقعات مشہور ہیں اور بہت بعض کی تو سندیں بھی اور پوری ریفرنسز موجود ہیں کہ یہودیوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے مسلمان بن کے رہنے کی، ان کو باقاعدہ علم دیا جاتا ہے، اسلامی اصطلاحات سکھائی جاتی ہیں، پورا دین کا علم سکھا کے مسلمانوں کے اندر ڈپیوٹ کر دیا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے اندر علماء بن کر رہتے ہیں اور وہ باقاعدہ ڈپیوٹیڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو مسلمان بن کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر گمراہ کرنا۔ لہذا یہ مسلمانوں کے اندر جتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کون کہاں سے آیا، کس کس کا کیا موٹیو ہے۔ آپ کو کسی کے بارے میں بھی اگر شک ہو نا تو دو چیزیں سیانے کہتے ہیں کہ اس کا پتہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ کس قبیلے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کیا آپ اس کی بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس کی فنڈنگ کا سورس کیا ہے۔ اگر آپ کو اس کی فنڈنگ کا سورس، اس کا جو ذریعہ آمدن ہے وہ معلوم ہو تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی ٹھیک ہو، اور اس کا بیک گراؤنڈ خاندانی اعتبار سے بھی آپ جانتے ہو کہ یہیں کا پلا بڑا ہے، اور جو شخص کو آپ جانتے نہیں ہیں پتہ نہیں کون ہے کہاں سے آیا، لیکن مخلص مسلمان، اس کے خلوص سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے ظاہری روپ سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہودیوں کی تو سنت ہی ہے، یہودیوں کی تو روایت ہی ہے کہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سازش کرتے ہیں مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے۔ لہذا فرمایا کہ یہودی یہ کرتے ہیں کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ کرتا ہے کہ اپنے لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے، یعنی یہ جو جدید ترین دور کے ٹریننگ سینٹرز ہیں، جو انہوں نے یہ پوری کہانی یہ اخباروں میں چھپ چکی اب تو، کہ کوئی عرب یہ جو بر صغیر کا کوئی سردار تھا ہندوستان کا راجہ، جس کا کسی انگریز کے ساتھ تعلقات تھے، بعد میں کہیں وہ انگلینڈ گیا اور اس نے وہاں اپنے اسی دوستی کے چکر میں اس کو ایک ٹریننگ سینٹر کا دورہ کروایا، جہاں پہ اس نے کہا کہ اتنے مخلص مسلمان، اتنے خوبصورت عربی بولنے والے، خوبصورت گفتگو اسلام پر کرنے والے، اور وہ کہتا میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ایسا تو خوبصورت اور شاندار مدرسہ پاکستان میں ایک بھی نہیں۔ تو اس کو بتایا گیا کہ ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، یہ سارے کے سارے یہودی اور عیسائی ہیں، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں جا کے گمراہی کیسے پھیلانی، جب یہ ان کو جانتے ہوں گے تو پھر پھیلائیں گے۔ تو یہ ان کی روایت ہے ہمیشہ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایک وقت میں مومن بن جایا کرو، بناوٹی مومن، صرف روپ دھار لیا کرو اہل ایمان کا سا، وقفروا آخرہ، اور کسی شام کے یعنی دن کے دوسرے حصے میں، یعنی آج مومن بن جاؤ، کل کافر بن جانا، یا صبح مومن بن جانا، شام کو کافر بن جانا، ایک وقت میں مومن بنو پھر کافر بنو، تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا نیک آدمی تھا، اچھا بھلا مومن تھا، وہ گیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ وہ بدبخت جو ابن وراق کے نام سے اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ میں پہلے مسلمان تھا اب میں عیسائی ہوا ہوں، اور پوری دنیا میں وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے مسلمانوں کو اور گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں مسلمان کیوں نہیں ہوں۔ اس نے کتاب لکھی ہے Why am not a Muslim، میں مسلمان کیوں نہیں ہوں، کیوں میں نے اسلام چھوڑا ہے۔ تو یہ اصل میں ان کی روایت ہے، ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لعلہم یرجعون، ان کی تو سازش ہی ہے کہ تاکہ مسلمان جو ہیں وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں اسلام سے، وہ تو تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ انہی کا جو قالت طائفۃ من اہل کتاب ہے نا، کہ وہ جو ان کے بڑے ان کو سمجھاتے ہیں، علماء اپنے عوام الناس کو سمجھاتے ہیں کہ ایسے کرو، ٹریننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان بن کے رہنا ہے لیکن حقیقت میں مومن نہیں بننا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، بات کسی کی نہیں ماننی، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ،
سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی جو مسلمانوں میں پینیٹریٹ کرتے ہیں تو مسلمانوں سے مسلمان بن کر وہ منوانا چاہتے ہیں جو یہودی چاہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ لا تؤمنوا الا لمن تابع دینکم، کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کی بات کی یقین نہیں کرنا۔ یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کسی کی بات کا یقین نہیں کرنا، صرف اس کی بات کا یقین کرنا ہے جو تمہارے دین کی پیروی کرے، اس کی بات ماننی اور کسی کی بات نہیں ماننی۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان الہدی ہدی اللہ، اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم جتنی مرضی بڑی بڑی سازشیں کر لو، تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری یہ ساری کتنی خطرناک سازش ہے کہ کوئی شخص مسلمان بن کے آپ کے ساتھ پھر رہا ہو، دیندار بن کے آپ کے ساتھ پھر رہا ہو، پورا لبادہ اس نے اوڑا ہوا ہو اسلام کا، مخلص مسلمان، آپ سے زیادہ اچھا مسلمان لگے، لیکن سازش یہ کر رہا ہے کہ وہ اصل میں مسلمان اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں بنا، وہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے بنا ہے۔ اور ایسے کتنے مسلمان ہمارے اندر پھرتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، یہ تسلی کا جملہ ہے، مسلمانوں کو پریشانی سے بچانے کا جملہ کہ تم ان کی خفیہ سازشوں سے اور ان کی اتنی خفیہ سرگرمیوں سے پریشان نہیں ہونا۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اگر تم اللہ سے جڑے رہو گے تم ان کی سازشوں سے بچے رہو گے، اور ان کی سازشوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ سے جڑے رہو۔ خود سیانہ بننے کی کوشش کی نا تو ضرور مار کھا جاؤ۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یہ کہ دیا گیا ہو کسی کو، احد کوئی بھی شخص دیا گیا ہو، مثل ما اوتیتم جیسا تمہیں دیا گیا ہے ایسا کسی اور کو دیا گیا ہو، او یحاجوکم عند ربکم، یا پھر وہ جھگڑا کریں تمہارے بارے میں تمہارے رب کے پاس۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، آپ فرما دیجئے کہ بے شک جو فضل ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت کرنے والا، فراخیاں کرنے والا اور بہت جاننے والا۔ اچھا، یہ جو ان الہدی، قل ان الہدی ہدی اللہ، یہ میں نے عرض کیا کہ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ بناوٹ کے اعتبار سے کہ چلتے ہوئے اسلوب کے درمیان میں جس کا تعلق اس اسلوب کے ساتھ اصل میں ہوتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک غیر متعلق بات آ گئی ہے، تو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سازشوں کا وہ جو گفتگو ان کی چل رہی ہے اس کے درمیان میں کہا کہ اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے، یعنی تم اللہ کے ساتھ جڑے رہو تو ہدایت پا جاؤ گے، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ آگے پھر ان کا کلام جاری ہے۔ اس کے بارے میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ مفسرین کے دو نقطہ نظر ہیں اور دونوں مفاہیم ہی قابل توجہ ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کا کلام جاری ہو جنہوں نے کہا لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، کہ کسی کی بات کا یقین نہیں کرنا کہ سوائے اس کے کہ جو تمہاری بات تمہارے دین کی پیروی کرے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور یہ بھی نہیں ماننا لا یؤمنو، کہ اس کے ساتھ عطف پڑے گا، پھر اس کا عطف لا یؤمنو پہ پڑے گا۔ کیا مطلب کہ لا تؤمنو، اس کی بات بھی نہ مانو، اس بات کو بھی نہ مانو، اس بات کو بھی تسلیم نہ کرو کہ کسی اور کے پاس تم سے بہتر دین ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ تم سے اچھا کسی کو دیا گیا ہے یہ یقین نہیں کرنا۔ یعنی جب وہ ٹریننگ دیتے ہیں نا یہودیوں کو تو ساتھ یہ سکھاتے ہیں کہ کہیں اسلام پڑھتے پڑھتے اور یہ نہیں سمجھ لینا کہ اسلام بہتر ہے، ان کو پکا کرتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بہتر ہے، بہتر تم ہی ہو۔ لا تؤمنو، گویا کلام کا سلسلہ یہ ہوگا لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم
وَلَا تُؤْمِنُوا أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِیتُم، گویا کلام کا سلسلہ اس طرح سے ہوگا کہ یہ یقین کرنے کی بات نہیں ہے، نہ تو کسی اور کی بات ماننی ہے اور نہ یہ ماننا ہے کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی اچھا دین دیا گیا، یہ بھی نہیں ماننا. او یحاجوکم عند ربکم، اور یہ بھی پرواہ نہیں کرنی کہ یہ کہیں اللہ کے سامنے یہ تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پریشان نہیں ہونا ان باتوں سے، یعنی یہ ٹریننگ کا حصہ ہے، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کے کلام کا حصہ، کہ ایسی کسی بات سے پریشان نہیں ہونا. ایک مفہوم تو یہ ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ ان کا سلسلہ کلام لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم پہ ختم ہو گیا. اب قل ان الہدی ہدی اللہ، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو تکلیف کیا ہے. ان کو تکلیف یہ ہے کہ ان کو ان یوتا، یہ کہ دیا جائے، احد، کسی کو بھی، مثل ما اوتیتم، جیسا تمہیں دیا گیا ہے ایسا کسی اور کو دیا جائے، یہ ہے تکلیف کا باعث ان کے لیے. او یحاجوکم عند ربکم، یہ ساری سرگرمیاں ان کی ان دو وجوہات کی بنیاد پر ہے. ایک تو ان کو یہ تکلیف ہے کہ دین ان کے پاس تھا وہ کسی اور کو مل گیا، نبوت ان کے پاس تھی وہ کسی اور کو مل گئی، سرداری ان کے پاس تھی وہ کسی اور کو مل گئی. ایک تو یہ پریشانی ہے، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں، ان کے خلاف ہیں اور ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی دشمنی کی وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پریشانی ہے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے بارے میں رب کے سامنے جھگڑا کریں گے. یہ دونوں مفاہیم ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی چونکہ پوری میری رائے اس پہلے موقف کے ساتھ ہے کہ چونکہ ان کا کلام جاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے درمیان میں جملہ معترضہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ہدایت یہ اصل ہدایت ہے، اور بعد میں فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. لہذا اللہ کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی ہدایت کی کنفرمیشن ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.